السلام علیکم۔ مسیحا یونانی میڈیکل، پاتور، ضلع اکولہ، جامع مسجد کے سامنے۔ تو پھر نہ کسی کی اس پر نظر پڑے گی، نہ کسی کی اس کھانے پہ کی طرف طبیعت چلے گی، اور نہ رغبت پیدا ہو۔ تو ہر چیز کا تحفظ جو ہے، اس کی حفاظت اس کے چھپانے میں ہے۔ بند ہے مٹھی تو لاکھ کی، اور کھل گئی تو خاک کی۔ یہ بند ہے تو لاکھ کی ہے، اور کھل گئی تو خاک کی۔ عورت جب تک برقعے میں ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا، اس کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا۔ اور جب وہ پردے سے نکل گئی، سڑکوں پر آ گئی، مارکیٹوں میں آ گئی، کالجوں میں چلے گئی، بے حجاب، بے نقاب، بے پردہ، اب اس کی کوئی قیمت باقی نہیں رہی۔ اب ہر ایک کی نظریں للچائی ہوئی، اور بری نظریں، اچھی نظریں، سب نظریں اس پر پڑی، اس لیے کہ اس کے اندر اللہ نے کشش رکھی ہے۔ ان چیزوں کے اندر کشش ہوتی ہے، کھینچنے کا اس کے اندر مادہ ہوتا ہے، اور کھینچے جانے کا مادہ مردوں میں ہوتا ہے۔ یہ کھینچے جاتا ہے، وہ کھینچتی ہے۔ تو جتنا جو سی بھی چیز کو، اب دیکھیے اللہ جل مجدہ نے حضرت بابا آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، ایک ڈھانچہ بنا دیا، ایک مجسمہ بنا دیا، اور کئی سال تک اس کو پڑے رہنے دیا، کئی ہزاروں سال تک وہ پڑے رہا، ٹناٹن ہو گیا، کھنکھناتی ہوئی مٹی کی جیسا پتلا بن گیا۔ پھر اللہ نے ہڈیوں کو حکم دیا کہ وہ ہڈیاں اندر بن جائے، ہڈیاں بن گئی۔ پھر حکم دیا اللہ نے گوشت کو کہ اس پر گوشت چڑھ جائے، پھر اس پر گوشت چڑھا۔ پھر اللہ نے حکم دیا اس پر چمڑی چڑھ جائے، وہ چمڑی چڑھ گئی۔ پھر اللہ نے ان کو اس کی روح کو حکم دیا کہ روح آ جائے، تو روح آ گئی۔ پھر وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے انسان بن گئے، آدم علیہ السلام۔ پھر کہا جنت میں جاؤ۔ جنت میں رہنے کے باوجود بھی طبیعت نہیں لگ رہی، بے چینی آج ہو رہی ہے۔ اب اللہ نے ان کی طبیعت کو بہلانے کے لیے ان کا جوڑا پیدا کیا، ان کا رفیق حیات پیدا کیا، ان کے لیے ساتھی پیدا کیا، دل بہلانے کے لیے، دل لگانے کے لیے۔ اب دیکھو اللہ اگر چاہتے تو پہلے ہی سے پیدا کر دیتے، جیسا ان کا پتلا بنایا تھا ایسا ہی بازو میں ہوا کا بھی پتلا بنایا، مٹی کا ایک ڈھانچہ بنا دیتے۔ یہ جیسا مٹی کا ڈھانچہ اور پتلا اور مجسمہ پڑا تھا، وہ بھی ویسے پڑا رہتا، اور بتدریج اس پر اس طرح سے کام ہوتا۔ لیکن نہیں، اللہ نہیں چاہتے کسی چھپی ہوئی چیز کو، جس کے طرف کسی چیز کی رغبت ہوتی ہے، اس کو کھلا رکھا جاوے، میدان میں لایا جاوے، برسر عام اس کو کیا جاوے۔ اللہ نہیں چاہتے۔ اللہ چاہتے تو ایسا کر دیتے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ کیسا کیا؟ ابتدائی پیدائش ہی سے عورت کو، مستورات کو، خاتون کو، خواتین کو کس طرح پیدا کیا؟ رات میں سوئے ہوئے ہیں جنت کے اندر، اللہ حضرت آدم علیہ السلام صبح جب اٹھتے ہیں تو پہلو میں خاتون کو دیکھتے ہیں، ایک عورت۔ وہ تو سمجھتی نہیں تھے کہ عورت کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ فوراً
لوٹے گھبرا گئے کہ کیا چیز ہے ہمارے پہلو میں ہمارے قریب جو بیٹھا ہے بیٹھی ہے کہ کیا ہے یہ؟ اللہ کی طرف سے الہام ہوا، کہا گیا کہ یہ تمہاری بیوی ہے، یہ تمہاری رفیق حیات ہے، یہ تمہاری دلہن ہے۔ تو پھر اللہ نے ان کے دل میں رغبت بھی ڈالا، ان کے طرف شوق ذوق بھی ڈالا کہ وہ طبیعت اس طرف چلے۔ سب اللہ کا نظام ہے، لیکن آدم ایسا نہیں، ایسا نہیں۔ دیکھیے اللہ نے وہی حجاب پیدا کیا، اللہ نے ایک خاتون کو، ایک عورت کو حجاب کے ساتھ پیدا کیا، پھر ایسا ویسا نہیں، بائیں پھسلی سے پیدا کیا، دل کے قریب سے پیدا کیا اس عورت۔ یہ سڑکوں پر گھومنے کے لیے، کالجوں اور پارکوں میں جھومنے کے لیے، اور جو ہے مارکیٹوں کی زینت بننے کے لیے، اور گنڈا گرد لوگوں کی گنڈا گردی کے لیے نہیں پیدا کی گئی عورت۔ یہ گھر کی ملکہ ہے، یہ شہزادی ہے۔ یہ تمہاری بھی عزت اور عصمت کا مسئلہ ہے، اے مردوں، تمہاری عزت کو بچانے کے لیے پیدا کی گئی ہے، تمہارے تحفظ کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اللہ نے اس طرح پیدا کیا۔ یہ ہاتھ لگانے جا رہے ہیں، ہاتھ بڑھ رہا تھا، نہیں آدم اس طرح سے نہیں ہے، پہلے آپ کا ہم نکاح پڑھائیں گے، پھر آپ کو ان کا مہر ادا کرنا پڑے گا۔ اللہ نے نکاح پڑھایا حضرت آدم کا جنت میں، کس نے؟ اللہ جل مجدہ نے نکاح پڑھایا۔ مہر کیا مقرر کیے؟ کتنے تولے چاندی، کتنے تولے سونا، کتنے جنت کے محل، کتنے گھوڑے اور کتنی سواریاں، کچھ نہیں، کہا ہم تمہاری ہی نسل میں، تمہاری اولاد میں ہمارا ایک محبوب پیدا ہوگا، ہمارا محبوب پیدا ہوگا۔ اس پر ایک مرتبہ یا 3 مرتبہ درود پڑھ دو، درود شریف پڑھ دو، آپ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ درود شریف پڑھ لو، بس یہ آپ کا مہر، ارے آپ کی شادی ہو گئی۔ یہاں پر مفسرین نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ اللہ جل مجدہ نے کس طرح حجاب کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ میرے بھائیوں، ابتدائی اسلام میں، اور یہ ہمارے اپنے مذہب کی بات ہی نہیں ہے، اسلام کو ماننے والوں کا مسئلہ ہی نہیں ہے، دیگر مذاہب کے اندر بھی، دیگر قوموں کے اندر بھی عورت کا دور جہالت کو چھوڑ کر، وہ اس دور کو چھوڑ کر، اس دور میں دور جہالت میں تو عورت کی بہت حرمتی ہوتی تھی، بے عزتی ہوتی تھی، اور بہت کچھ اس کو سمجھ لیا گیا تھا۔ ویسا جو مقام اور مرتبہ عورت کو ملا ہے، جو عزت اور اکرام عورت کو ملی ہے، جو احترام اور مقام عورت کو ملا ہے، وہ اسلام ہی کی دین ہے، اسلام ہی نے دیا ہے۔ دیگر قوموں کی اور دیگر سماجوں کی خواتین اور مستورات کو بھی جو مقام اور مرتبہ ملا ہے، وہ مذہب اسلام سے ملا ہے، اس دین اسلام سے ہی ملا ہے، اسی کے ذریعے سے ملا ہے، اسی کی تعلیمات کا ایک حصہ ہے۔ بہرحال قصہ مختصر یہ ہے کہ حجاب اور پردہ جو آج آواز لگائی جا رہی ہے اس کی مخالفت میں، اس کو ختم کرنے کے بارے میں، اس کو مٹانے کے بارے میں، اصل میں حجاب ان کے حلق کی ہڈی نہیں ہے، پردہ ایسا نہیں ہے کہ پردہ ہی ان کے لیے کسی قسم کی کوئی عملی رکاوٹ بن رہا ہو، بلکہ اسلام ہی خود ان کو ہضم نہیں ہوتا۔ یہ قوم یہ سمجھ میں نہیں آیا ہے کہ اسلام کیا چیز ہے۔
اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا بنانا ان کا مقصود اور مطلوب ہے. اور یہ موقع کس نے دیا ان کو؟ حجاب پر آواز اٹھانے کا موقع کس نے دیا؟ یہ بولنے پر ان کو کس نے مجبور کیا؟ یہ مخالفت کرنے پر ان کو کس نے مجبور کیا؟ یہ ہمارے اپنے معاشرے نے مجبور کیا. یہ ہماری اپنی ہی باتیں ہیں. ہماری قوم ملت کی بیٹیاں اور مستورات اکثریت، ہماری قوم ملت کی بیٹیوں کی اکثریت، ہماری مستورات کی اکثریت پردہ نہیں کرتی، بے حجاب گھومتی ہے، بے نقاب گھومتی ہے. تو وہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ ان کے مذہب میں پردہ اتنا ضروری نہیں ہے، حجاب اتنا ضروری نہیں ہے. یہ چند لڑکیاں، یہ چند عورتیں کیوں بھی حجاب کرتی ہے؟ چلو اس پر بین لگا دیا جاؤ، اس پر پابندی لگا دی جائے. آج اس پر پابندی لگ گئی کیونکہ تمہاری اکثریت اس پر عمل پیرا نہیں ہے، پابندی لگ گئی. کل یہ بھی کہا جائے گا کہ ان کی اکثریت نماز نہیں پڑھتی. بہت کم لوگ ہوتے ہیں گنتی کے، ان میں 3-3.5 لوگ جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں، مسجدوں میں جاتے ہیں. اور ان کی تو مسجدیں بڑی بڑی ہے اور نماز گنتی کے لوگ پڑھتے ہیں، کچھ ہی لوگ پڑھتے ہیں. ان کی اکثریت بے نمازی ہے. ہوٹلیں ان سے آباد، موٹریں ان سے آباد، تھیٹر ان سے آباد، شراب کے اڈے ان سے آباد، جوؤں کے اڈے ان سے آباد ہے. لڑائی جھگڑے ان میں، شر فساد ان میں، سب چیزیں ان میں ہے. یہ نماز کے اتنے پابند نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ نماز بھی ان کے ہاں اتنا ضروری عمل نہیں ہے. چلو نماز پر بھی پابندی لگاؤ. اسی طرح سے قانون جو بنتے ہیں ایک ساتھ نہیں بنا کرتے اور بیک وقت نہیں بنا کرتے، بہت دھیرے دھیرے بنتے ہیں، ایک کے بعد دیگرے بنتے ہیں، ترتیب سے بنتے ہیں. تو یہ سارے مواقع جو فراہم کیے جا رہے ہیں، ان کو دیے جا رہے ہیں ہمارے اپنے عمل کی وجہ سے، ہماری اپنی غفلت کی وجہ سے، ہماری اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے. اور ایک بہت بڑے محقق نے فرمایا ہے، اللہ والے نے فرمایا ہے کہ میرے بھائیوں، اے مسلمانوں، ایمان والوں، تم پر اگر یہ قانون نافذ ہو گیا، پردے کے خلاف قانون بن گیا، حجاب کے خلاف قانون بن گیا کہ حجاب نہیں کیا جائے گا، پردہ نہیں کیا جائے گا، تمہاری لڑکیاں، تمہاری بچیاں یوں ہی کالج میں، اسکولوں میں جائے، بے نقاب اور بے پردہ ہو کر تعلیم حاصل کریں، تو تم کیا کرو گے؟ یہاں دو چیزیں مد مقابل آ چکی ہے. ایک طرف حیا اور شرم ہے اور دوسری طرف تعلیم ہے. تعلیم، اسکول کی، کالج کی تعلیم، ڈگریوں کی تعلیم، عہدوں کی تعلیم، اور ایک طرف حیا و شرم جس کا تقاضا اور مطالبہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہے، اور جس کے متعلق یہ ارشاد ہے، اذا فات الحیا فافعل ما شئت. جب تیرے اندر سے حیا ہی چلے گئی تو تو جو چاہے وہ کر. پھر وہ کیا کرے گا، کیا نہیں کرے گا، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. یہ کتنی بے شرمی کے ساتھ اپنی زندگی گزارے گا، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. تو او مسلمانوں، وہ ایمان والوں، وہ لڑکیوں کے باپوں اور سرپرستوں، بتلاؤ تم کس چیز کو ترجیح دو گے؟ حیا اور شرم کو ترجیح دو گے یا تعلیم کو ترجیح دو گے؟ تعلیم حاصل کرنے جاتی ہے تو اس کی حیا اور شرم کا جنازہ نکل جاتا ہے. ہمارے بڑے تو پہلے ہی سے چلا چلا کر قبروں میں چلے گئے. وہ
پہلے ہی سے کہا کرتے تھے کہ مخلوط تعلیم ناجائز ہے. بالغ لڑکوں کی اور بالغ لڑکیوں کی مخلوط تعلیم ایک ساتھ ایک بینچ پر ایک ڈیسک پر آمنے سامنے، پڑھانے والا ٹیچر مرد ہو، پڑھنے والی لڑکیاں ہو، جوان لڑکیاں ہو، 16 17 15 سال کے اوپر کی لڑکیاں ہوں، اور وہ ٹیچر سے استاد سے تعلیم حاصل کر رہی ہوں، اور آزو بازو اس کے جوان بچے ہو جو بے قابو اور بے لگام ہو کر رہتے ہیں. ایسے بچے ایسے طلبہ ہوں تو ایسی مخلوط یعنی مکس تعلیم کو ہمارے بڑے پہلے ہی منع کر کر کے قبرستان چلے گئے. حکیم الامت مجدد ملت حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو 1800 کتابوں کے مصنف ہے، 1800 کی کتابیں آپ نے تصنیف کی ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ لڑکی کو کالج میں داخل کرنے سے تو بہتر ہے کہ اس کو فالج کی بیماری ہو جائے، اس لیے کہ فالج کا مرض قابل علاج ہے، اس کا علاج ہو سکتا ہے دنیا میں نہیں تو کم از کم اس کی موت اس کا علاج کر دے گی، اس کی موت پر اس کی بیماری ختم ہو جائے گی. لیکن کالج کی بیماری اتنی ڈینجر ہے، جب اس کو بے حیائی کی بیماری لگ جائے گی، بے شرمی کی اس کو بیماری لگ جائے گی، آوارگی کی اس کو بیماری لگ جائے گی، تو قسم خدا کی اس بیماری کا علاج سوائے جہنم کے آپ کے کچھ بھی نہیں ہوگا. اور وہ خود پھر اکیلی نہیں جائے گی، ماں باپ کو بھی ساتھ میں لے جائیں گی، بڑے بھائیوں کو ساتھ میں لے جائیں گی، بیوی ہے تو شوہر کو بھی ساتھ میں لے جائیں گی. یہی تو تھے میری سرپرستی کرتے تھے، یہی تو تھے میری حمایت کرتے تھے، یہی تو تھے جو میری تعریف کرتے تھے، کالج میں بھیجتے تھے، پڑھ لے بیٹا، آگے بڑھ جا، پھول خوب 4 چاند لگا دے، خاندان کا نام پورے روشن کر دے دنیا میں. اور کس طرح سے وہ روشن کرتی ہے پھر بعد میں پتہ چلتا ہے. اللہ ماشاء اللہ. ابھی ہماری اکبریہ اسکول کے ٹیچر سے ہماری بات ہو رہی تھی کل، تو انہوں نے بڑی اچھی بات بتلائی کہ ہمارے ہاں جو بچیاں آتی ہے اسکول میں اور وہ کچھ وقت سے پہلے چھٹی مانگتی ہے تو ہم اس کو چھٹی نہیں دیتے، بلکہ ہم ان کے سرپرست سے بات کرتے ہیں، یہ چھٹی مانگ رہی ہے، اور بات بھی ہوتی ہے تو پھر ہم ہمارے مدرسے کے بچے کو اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں کہ اس کو گھر تک پہنچا دیں، اور کون سے راستے سے جا رہی ہے اس کی بھی نگرانی کرتے. یہ اساتذہوں کا بھی کام ہے اور ماں باپ کا بھی کام ہے کہ بچی کب جا رہی، کب آ رہی، کس کے ساتھ جا رہی، کس کے ساتھ آ رہی، کون سی سہیلیاں اس کے ساتھ، کون سے اس کے. آج تو لڑکے لڑکوں کو دوست بنا رہی ہے، لڑکے لڑکیوں کو دوست، وہ کیا بولتے ہیں اس کو، گرل فرینڈ کیا ہے تو اللہ نام پر. تو میرے بھائیوں، شرم اور حیا اتنی بڑی چیز ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا کہ فالج کی بیماری کا تو علاج ہے، کالج کی بیماری کا علاج نہیں ہے. ہمارے بچے، ان کا نام کیا ہے؟ ریحان، یہ کالج میں پڑھتے ہیں، میڈیکل کالج کا طالب علم ہے. یہ ماحول میں ہے، اللہ نے اس کو کتنا روشن ضمیر بنایا ہے. ایک مرتبہ انہوں نے بھی اپنی وہاں کی پڑھنے والی بہنوں سے بحث کیا، ان کی صحیح گائیڈ لائن دینے کی انہوں نے کوشش کی، وہاں پر ان کی کالج میں ان کو صحیح راستہ بتلایا. تو وہ کہنے لگی ان کو کہ تم ہمارے معاملے میں کیوں دخل دیتے ہو، ہمارے کیا بول رہی تھی، ہماری جان، ہمارا کیا ہے، ہمارا جی ایسا کچھ ہے بس جملے. تو لڑکیاں اتنا ڈب جواب دیتی ہے، بے حیائی کے ساتھ، بے شرمی کے ساتھ. ان کو یہ بھی خیال نہیں ہوتا کہ ایک ہمارا بھائی ہے، مسلم بھائی ہے اور متشرع ہے، دیندار بھائی ہے، ہماری کچھ صحیح رہبری کرنے کو آیا ہے تو اس کی باتوں کی کچھ لاج رکھ لے. یہ ہمارے اپنے کھیڑے پاڑوں کا یہ حال ہے، جھوپڑ پٹیوں کا ہمارا یہ حال ہے، یہ پہاڑ پٹی کا ہمارا یہ حال ہے. تو شہروں کا، ادھر بڑے بڑے علاقوں کا
کیا حال ہوگا میرے بھائی، کیا حال ہوگا؟ اس لیے حجاب اور پردہ بہت لازمی اور ضروری ہے۔ حجاب اور پردے کی ترتیب ہے، 3 قسم کے حجاب اور پردے کی وہ ہوتی ہے، 3 قسمیں اس کے اندر بیان کی گئی ہے۔ ایک تو حجاب اور پردہ وہ ہے جس کو سطر کہتے ہیں، جس کا چھپانا فرض اور لازم ہے، جیسا کہ آدمی کا گھٹنے سے نیچے اور ناک کے اوپر یہ سطر عورت ہے، اس کا چھپانا اپنی ذات کے علاوہ ہر شخص سے ضروری ہے سوائے اس کی بیوی کے، بھائی سے، باپ سے، سب سے۔ گھٹنے سے نیچے ناک کے اوپر اتنا حصہ چھپانا ہر مرد کے لیے ضروری ہے، یہ مرد کا سطر ہو گیا، یہ فرض ہے۔ اس کے اندر کا حصہ دکھانا حرام ہے۔ جو چٹیوں پر رہتے ہیں گھروں میں، وہ ذرا اپنی شرم حیا کا جائزہ لے لے، بے شرمی کی حد کو نہ چھوئے۔ حرام کام کرتے ہو، حرام کام اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں، اپنے گھر کی مذکورات کے سامنے اور مردوں کے سامنے، مردوں کو دکھانا حرام ہے۔ گھٹنوں سے نیچے تک ضروری ہے، گھٹنے دیکھنا، گھٹنے دکھانا حرام ہے۔ اب تو اکثر پہنا جو پھٹے ہوئے ہے ان کے گھٹنوں پر ہی پھٹے ہوئے ہیں، شیطان نے گھٹنوں میں سوراخ ڈال دیا، گھٹنوں کے اندر پینوں میں سوراخ ڈالا تاکہ وہ جو حرام ہے نا وہی دیکھے، اس کا ہی زیادہ تر نظارہ ہو جائے، حرام کام کا ارتکاب ہو جائے ان کی زندگی میں۔ اور لڑکی کا چہرہ، دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں اور پیر کے پنجے نیچے، ٹخنوں کے نیچے ہوگی۔ مردوں کا ٹخنوں کا چھپانا حرام ہے، عورتوں کا ٹخنوں کا دکھانا حرام ہے، عورتوں کا ٹخنے دکھانا حرام ہے۔ گھروں میں بھی سطر میں داخل ہے وہ، اور اس کے اوپر بہت سی عورتیں گھروں میں بھی یہ آستین کھوس کا کام کرتی ہے، چلک دو بولتے ہیں۔ وہ بھائیوں کے سامنے اتنا یہ کھولنا بہن کا جائز نہیں ہے، سطر میں داخل ہے، سطر میں اتنا کھول کر وہ نماز پڑھ سکتی کیا؟ نہیں پڑھ سکتی۔ اور اگر بہن اس حالت میں ہے تو بھائی کو بھی شرم آنا چاہیے، وہاں گل نہیں کرنا، ذرا باہر نکل جانا چاہیے۔ اچھا چہرے وہ میرے بھائی ہے، آج جوائنٹ فیملی وغیرہ وغیرہ میں رہتی ہے تو ان کے لیے بھی ذرا اس کے طرف توجہ دینا چاہیے۔ چچیرا بھائی آ گیا، ممیرا بھائی آ گیا، کھلیرا آ گیا، ادھر سے آ گیا، ادھر سے آ گیا، آئے ٹائم پر آتے برابر، تو یہ شرم حیا کے جنازے نکلتے ہیں اس سے۔ تو یہ ہے عورت کا سطر، یہ 3 جگہ، چہرہ، بال بھی سطر میں داخل ہے۔ عورتوں نے بوڑھ کے نہیں پھرنا گھر میں، گھر میں بال نہیں کھول سکتی عورت، تو باہر سڑکوں پر پروگراموں میں، شادیوں میں دیکھیے نا جناب، بالوں کو چھوڑیے، چہروں کو چھوڑیے، یہ کندھے کھل رہے ہیں، یہ کندھے کھل رہے ہیں، سینے کھل رہے ہیں، بڑی بڑی بچیاں کے، بڑے بڑے بچوں کے کیا حال ہے میرے بھائیوں ہمارے معاشرے کا۔ کیا یہ سب پابندیاں عائد ہوں گی تو نہیں کیا ہوگا پھر؟ ہم نے تو کھول دیا پورا، ہم نے تو آزاد کر دیا ہمارے اپنے بچیوں کو۔ اب گورنمنٹ آزاد کر دی تو کائی کو روتے ہیں؟ تو پردے کا اہتمام اتنا ضروری ہے۔ تو یہ ہے شرعی پردہ، اس کو سطر کہتے ہیں، ہر حال میں چھپانا فرض ہے۔ صرف محرم سے، غیر محرم سے بھی اگر کوئی ضروری اقدام ہے، ڈاکٹر کا مسئلہ ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے تو چہرہ وغیرہ وہ دکھا سکتی ہے، لیکن فتنوں کے دور میں ابھی اتنے ایسے حالات چل رہے ہیں، اس دور میں تو چہرہ بھی دکھانا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ اور دوسرا درجہ ہے نقاب کا، نقاب پہن کر چلنا۔ یہ باہر نکلتے ہیں، غیر محرم کے سامنے آنا جانا ہوتا ہے تو چہرے پر نقاب ڈال دو، ہاتھ پاؤں پر بھی، ہاتھ پاؤں کو بھی چھپا دو، اس طرح سے۔ یہ اس وقت لازم ہے جب ہمارا آمنا سامنا غیر محرم کے ساتھ ہوتا ہو۔ اور ایک اعلیٰ درجے کا پردہ تو یہ ہے کہ اگر ہم نقاب پہن رہے ہیں، نقاب پہنا رہے ہیں تو اس پر بھی جالی لگی ہوئی ہو،
کہ ہماری آنکھوں کی گولائی چوڑائی، اس کی آنکھوں کی خوبصورتی بھی کسی کے سامنے نہ آئے، ہاتھوں پیروں میں بھی موزے ہو وغیرہ وغیرہ، یہ اعلیٰ درجے کا ہے۔ لیکن میرے دوستو، ہم کم سے کم ادنا درجہ جو دوسرا درجہ ہے اس پر ہمارے اپنی خواتین کو مستورات کو پابند بنائیں، ہمارے گھروں میں پردے کا اہتمام ہو، اور ہر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم ہر طرف اس کی دعوت چلائیں کہ پردہ لازم ہے، ضروری ہے۔ پردہ ہے تو بہت ساری چیزوں کی حفاظت ہے، مردوں کی بھی حفاظت، مردوں کی ایمان کی آنکھوں کی حفاظت ہے، نظروں کی حفاظت ہے، مردوں کا بھی تحفظ، اس میں ہماری ماں بہنوں کی بھی عزت اور آبرو کی حفاظت کا مسئلہ ہے، اس لیے ہر حال میں ہم پردہ کرائیں گے۔ ہاں ایک بات وہ جو رہ جاتی ہے کہ بھئی تعلیم ضروری ہے کہ حیا ضروری ہے، تو شریعت کہے گی، اللہ کا حکم کہے گا، رسول اللہ کی تعلیم اور تربیت کہے گی کہ تم ایسی کالجوں کو ڈانٹ مارو، چھوڑ دو کالجوں کو، ہم جاہل رکھیں گے ہماری لڑکیوں کو لیکن بے حیا اور بے شرم نہیں کریں گے، ہماری عورتیں جہالت کے ساتھ حیادار رہے گی، شرم والے رہے گی، تو یہ بہتر ہوگا اس سے کہ ہماری لڑکی کالج میں پڑھ کر بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر کے بے حیا بن جائے، بے شرم بن جائے، اس سے بہتر ہے کہ ہماری لڑکی جاہل رہے، کچھ بھی نہ آئے، اس کو اکڑ چھاپ رہے لیکن وہ حیادار ہے اور شرم ہے اس کے اندر، عزت ہے اس کی محفوظ، تو وہ ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ کریں انشاءاللہ آپ خود اپنے گھر کی بھی اسی طرح سے فکریں کریں گے، ہمارے آزو بازو اطراف میں اپنے ماحول کو بھی اسی طرح سے سازگار بنانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ جل وجلہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔